السلام علیکم فرینڈس، دس از سیدہ نورالعین۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈس۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں فرینڈس۔ آج کا ہمارا جو موٹیویشنل ٹاپک ہے وہ ہے غریبی۔ غریبی کیا ہوتی ہے؟ ہم لوگوں نے جو سمجھا ہوا ہے وہ ہے غریبی، یا اصل میں غریبی کوئی اور ہی ڈیفینیشن ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ غریبی یہ کہ پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے تو حالت خراب ہے، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، اور لوگ جگہ جگہ مانگ رہے ہیں، یا جا کے لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ ہمارے حالت ایسے ہیں، ہم ایسے رہ رہے ہیں، ہمارے پاس زندگی یہ ضروری اشیاء نہیں ہیں، یہ نیسیسٹیز نہیں ہیں۔ وہ لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں، لوگ ان پر ترس کھاتے ہیں، کبھی ان کو دھتکارتے ہیں، کبھی ان کو بے عزت کرتے ہیں۔ یہ ہے غریبی، اور وہ اپنی غریبی پر روتے ہیں، پچھتاتے ہیں، اور ساری عمر غریبی میں ہی گزار کے مر جاتے ہیں۔ تو یہ ہے غریبی کی ڈیفینیشن جو ہمارے ارد گرد موجود ہے، پائی جاتی ہے، اور ہم جس چیز کو غریبی کہتے ہیں۔ پر اصل غریبی کیا ہے؟ غریبی، غربت، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں تک آزمائش ہے۔ جو آزمائش پر پورا اترتا ہے خدا اسی سے راضی ہوتا ہے، خدا اس سے راضی نہیں ہوتا جو آزمائش پر پورا نہیں اترتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو سیم آزمائش دی دوسرے بندے کے مقابلے میں، دونوں کو غریب رکھا۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ شکر گزار رہتا ہے غریبی کی حالت میں بھی، وہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، جو دیا ہے وہ بہت دیا ہے، اور جو دیا ہے میں اس سے اپنی جان سے زیادہ محنت کروں گا، جتنا میں کر سکتا ہوں، اور محنت کرتا رہوں گا ساری زندگی، اس سب پر شکر سے کام لوں گا، اور جو دیا اس میں شکر گزاری جلاؤں گا، اور اس کو بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، یعنی لوگوں پر اسپینڈ کروں گا، اس کو بھی خرچ کروں گا، اس کو بھی اپنے پاس دبا کے نہیں رکھوں گا۔ یہ غریبی کی حالت ہے جہاں لوگ شکر گزار ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اور اپنے حالت کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہیں کرتے۔ لوگ ان کو دھتکار نہیں سکتے کیونکہ وہ ایکسپوز نہیں کرتے، لوگ ان پر ترس نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ ایکسپوز نہیں کرتے اپنے حالت کو، اپنی چیزوں کو دبا کے رکھتے ہیں، اور ان سب کے سامنے رہتے ہیں یس جو ہے اس میں خوش ہوں، اور میں تم سے کوئی بات شیئر نہیں کر رہا کہ میری حالت کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اپنی پرابلمس کو آپ لوگوں کو بتا کے کیا کریں گے؟ لوگ آپ کی پرابلم سے یا تو ترس کھا سکتے ہیں یا تو مذاق اڑا سکتے ہیں، اور ہمدردی بہت کم لوگ کرتے ہیں جو دل سے ہمدردی کر کے آپ کا احساس کر کے چھپا کے آپ کی مدد کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ یہ بہت کم لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اور دوسری عادت بھی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ اپنی غریبی، اپنی حالت، اپنی پرابلمس کو ہائڈ رکھنے کی۔ وہ ہائڈ رکھنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ انسان کی کوئی بھی مدد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جسے لیتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور جس سے لیتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ لیتا ہے۔ تو کوئی انسان کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو اس میں شامل۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے ہمیشہ، جو بھی حالات ہیں اللہ تعالیٰ سے پرابلمس شیئر کریں، اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگنا ہے مانگے۔ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا، ان کی وہ دھتکاریں، ایسا موقع آپ دیں گے نہ کہ لوگ آپ کو دھتکاریں، ذلیل کریں، روز طرز کھائیں، آپ کو رسوا کریں لوگوں میں۔ یہ ایک نیگیٹیوٹی ہے، یہ نیگیٹیوٹی اسپریڈ ہوتی ہے۔ باہر جو مانگنے والے اگر وہ کمانے کی حیثیت رکھتے ہیں، کما سکتے ہیں، اتنی طاقت، اتنی قوت رکھتے ہیں، اور بچوں کو جو ماں باپ نے چھوڑا ہوا ہے کہ مانگ کر لاؤ، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ سب محنت کریں، سب محنت کریں، بچوں کو پڑھائیں، ان کو کمانے پر نہیں لگائیں، ان کو مانگنے پر نہ لگائیں، بلکہ خود آپ محنت کر کے کمائیں، اور ان کی اچھی پرورش کریں، تعلیم دلوائیں انہیں، ان کا خیال رکھیں۔ اور بوڑھوں کا بھی اولاد کو کرنا چاہیے کہ اولاد بوڑھوں کا خیال رکھے جو مانگ رہے ہیں یہاں پہ، جن کی بھی وہ ماں باپ ہیں۔ تو اولاد کو چاہیے یا آس پاس کے لوگوں کو چاہیے اویئر ہو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، ان کو ایسی نوبت نہ آنا پڑے کہ آپ کے رشتہ دار باہر مانگ رہے ہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ یہ خاندان کے بڑوں کا کام ہوتا ہے۔ جو پنچایتیں لگانے میں تو بڑا آسان رہتا ہے کہ یہ خاندان میں اس نے غلط کر دیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط چیز ہے، اس نے آواز اٹھا لی، اس نے یہ بول دیا۔ آپ اس چیزوں پر دھیان دیں کہ ہمارے خاندان میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کسی کے ساتھ برا تو نہیں ہوا۔ میں نے ایک بہت اچھی بات سنی تھی کہ ایک مولوی کی لڑکی اگر اکیلے جا رہی ہوتی ہے تو اس کو تو سب دیکھتے ہیں، پر وہی مولوی کی لڑکی اگر گھر میں فاقے کی حالت میں ہوتی ہے تو اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ تو یہی بات ہے، ہمیں رشتہ داروں، پڑوسیوں، اور جہاں تک ہماری اپروچ ہو سکتی ہے اس بات کا خیال رکھتے ہوئے جو سفید پوش لوگ ہیں، جو ظاہر نہیں ہوتے، ایکسپوز نہیں کرتے اپنے حالات کو، ان کی مدد کرتے رہنا چاہیے، اور وہ بھی اچھے انداز میں، ہمدردی کے ساتھ، اچھی نیت سے، چھپا کر، دکھا کر،
जतावा दिखावा अल्लाह ताला के आपको सवाब नहीं देगा। एक बार को दुनिया वाले आपसे शायद राज़ी हो भी जाएँ, उनको इतनी अकल ना हो कि ये क्या कर रहा है, या ये दिखावा कर रहा है, या जता रहा है, जो भी वो एक्सेप्ट भी कर लें, चलो कि हमारी यही नसीब है, किस्मत जो भी है, या अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एक्सेप्ट कर लें, ये बंदा अच्छा है, हमें मदद कर रहा है। पर अल्लाह ताला दिल का हाथ जाल जानता है। जब आप आखिरत में सामने खड़े होंगे अपने रब के, तो वो पूछेगा कि तुमने कुछ नहीं किया, तुमने जो किया अपने लिए किया है, तुमने अपनी खुशी के लिए किया है, क्या है, अपने नाम के लिए किया है कि लोग तुम्हें अच्छा कहें, लोग तुम्हें पूछें, लोग तुम्हें बड़ा समझें। हाँ, अच्छी बात है कि हमें होता है कि ना लोग हमें अच्छा कहें, बुरा नहीं कहें, ये सब चाहता है, ये हर अच्छा इंसान भी चाहता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी चीज़ों को शो ऑफ करने लगे, दिखावा जतावा करने लगे कि लोग आपको सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, और आप जतावा करते रहें कि ये बात, ये मैंने किया है, ऐसा मैंने किया। बार बार जताने से आपकी नेकी ज़ाया हो जाती है। जताना कम करते हैं, ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो में, क्योंकि गरीबी का मतलब गरीबी नहीं है कि आप गरीब पैदा हुए हैं तो गरीब ही मरेंगे। आपको मेहनत करनी चाहिए और अच्छी तरह से ज़िंदगी को बसर करना चाहिए, और अल्लाह ताला का शुक्र और सब्र करना चाहिए सबको। फिर ये गरीबी की हालत कैसे बदलते हैं ये आप खुद देखेंगे। आपकी वहाँ से मदद होगी जहाँ से आपको आइडिया भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मैं चलती हूँ, मिलती हूँ किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक नहीं, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें।